اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں آپ کو مختصر 2 پہلوؤں سے بتا دیتا ہوں. پاکستان کے اندر جو بلاسفیمی کا لاء موجود ہے، توہین مذہب کا لاء موجود ہے، اسی طریقے سے پاکستان کی اسٹیٹ نے لوگوں کے ساتھ ان کی مذہبی شناخت کے باب میں جو کچھ کیا ہے یہ سب کا سب خلاف اسلام ہے. دین اسلام انکلوڈنگ سیکنڈ امینڈمنٹ کی وضاحت کیجیے گا. ذوالفقار علی بھٹو نے جو کیا، جو ہمارے احمدی کمیونٹی کے ساتھ کی، نام لینا ڈرکتے کیوں ہے؟ میں ڈیلس میں نہیں رہتا نا. اچھا میں بھی کراچی میں بیٹھا ہوں اس وقت. نہیں نام لے کے کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے. اس لیے کہ دیکھیے آج ہم بات نہیں کریں گے تو ہماری اگلی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. کم سے کم ایک سند تو رہے گی نا. غامدی صاحب بھی ایک اکیلی آواز تھی، اگر وہ بھی کمپرومائز پہ آمادہ ہو جاتے تو شاید میں ایک مذہب کی کوک میں بیٹھا ہوا آدمی کبھی ان کی بات نہ سنتا. اگر میں کمپرومائز پہ آمادہ ہو جاؤں تو شاید آپ کبھی یہ بات نہیں سنیں گے. تو سچ اور حق کی آواز ہمیشہ اٹھانی چاہیے ہے. مختصر بتا دیتا ہوں میں آپ کو کیوں خلاف اسلام ہے. لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے لوگوں کا علمی پس منظر نہیں ہوتا. بہت مختصر بتاتا ہوں، بڑی تفصیلی لٹریچر ہمارے اس پہ موجود ہیں. فتویٰ لگانے سے پہلے، گالی دینے سے پہلے، ہمارے اوپر FIR کٹوانے سے پہلے، سب کچھ کرنے سے پہلے موقف ہمارا جان لو. اس کے بعد جو کرنا ہو کرنا، کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب پیغمبر کو بھیجتے ہیں نا تو جزا و سزا کرواتے ہیں. جزا و سزا کا تقاضا یہ ہے کہ جو پیغمبر آیا ہے کچھ لوگ اس کو مانیں گے، کچھ انکار کریں گے. جو ماننے والے ہیں وہ منہ سے کہیں گے ہم مانتے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں وہ منہ سے کہیں گے ہم انکار کرتے ہیں. بالکل واضح بات ہے. جنہوں نے مانا انہوں نے مانا، جنہوں نے انکار کیا انہوں نے انکار کیا. قرآن نے بتایا کہ یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ہم منکر ہیں تمہاری بات کے. کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتی. ایک کافر ہے، ایک منکر. آج آپ آ کر مجھے کہیں کہ میں کافر ہوں بھائی، میں نہیں مانتا، تو آپ کافر ہو جائیں گے. کوئی شخص آ کر کہے کہ میں جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہوں. میں پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں جو دین اسلام کو نہیں مانتے یا کسی چیز کے اوپر ان کا اختلاف ہے، کیسے سکتا ہوں کہ وہ کافر ہیں؟ کیا میں ان کے دل میں اترا ہوں؟ کافر کہا جاتا ہے جو جانتے بوجھتے ہیں. کیا میں نے اس کو دعوت دی ہے؟ تو میرے پاس تو وہ علمی ذریعہ ہی نہیں جس سے میں دعویٰ کر سکوں. یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات ہے کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ بات ایسی کرتا ہے جو کفر پر مبنی ہے. مثلا جو احمدی حضرات نے کی ہے، ہم اس کو کفر کہتے ہیں. ان کی بات کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات کے بعد کوئی شخص روئے زمین پر قیامت تک پیغمبر کی کسی حیثیت میں تعلق کا دعویٰ نہیں کر سکتا. میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں حقیقت محمدیہ کا ظہور ہوں، میں نہیں کر سکتا. یہ کفر ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. لیکن تم کون ہو بتاؤ؟ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں بھائی، میں ختم نبوت کو مانتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تعویل کر رہا ہوں ایک سیدنا مسیح کے بارے میں. آپ کے لٹریچر میں بھی آتا ہے، وہ آئیں گے یہ مسیح مسیح ہے، یہ سیدنا مسیح آ چکا ہے. یا ختم نبوت کی آیت جو تھی اس میں کہا گیا تھا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن اس کی حقیقت جاری رہے گی. لہٰذا اب وہ مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کر رہا ہے، تعویل کر رہا ہے اپنی بات کی. تو تعویل میں اس سے گفتگو کروں گا، اس کو بتاؤں گا کہ تم غلط نظریے پہ، اس کو بھی بتاؤں گا. اور ان کے بارے میں تو بڑے حساس ہو جاتے ہیں لوگ. یہ پوری کی پوری بات اس سے 1000 گنا زیادہ گہری باتیں ہیں جو مسلم تہذیبی روایت کے بڑے صوفیہ کرتے ہیں. میرے چینل پہ آپ جائیں غامدی سینٹر کے، وہاں پر وہ انیمیٹڈ ویڈیوز موجود ہیں جہاں نکال کے بتایا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں، یہ باقی بڑے بڑے امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اولیاء کے اندر بھی انبیاء ہوتے ہیں لیکن سب علم اس کی تعویل کرتا ہے اور ان کو مارجن دیتا ہے. تو ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ احمدیوں کے ساتھ یہاں اس ملک میں جو کچھ ہوا وہ خلاف اسلام تھا. حق کے تکفیر، کسی کے اوپر حکم لگانا، یہ دینی عمل ہے. کہ میں کسی کو تم کافر ہو، یہ دینی عمل ہے. دینی عمل کے لیے استقرار حق چاہیے. پہلے خدا کی سینکشن و پرمیشن مجھے چاہیے. مجھے کہیں قرآن میں نہیں دی، اور قرآن نے جو کی اس لیے کہ خدا نے سزا دینی تھی، تو میں کیا کروں گا؟ یعنی پھر میں خدا بن جاؤں زمین کے اوپر، میں لوگوں کو یہاں پر عذاب بھی دوں؟ تو یہ میرے دائرے کا کام نہیں ہے. اس معاملے میں اصل قانون کے اوپر جب تک بات نہیں کریں گے تب تک جو کچھ اس کے کلوریز ہیں اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے بعد جنید حفیظ جیل میں سڑے گا 9 سال. اس کے بعد نوجوانوں کو، ابھی جس بچے کے ساتھ واقعہ ہوا ہے چند دن پہلے، واٹس ایپ کے ایک میسج کے اوپر اس کو پکڑ کے سزائے موت دے دی. گھر کے اندر قربانی کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. قرآن مجید کسی کے پاس ہے تفسیر، اس کو آپ مارنے پر تیار ہو گئے. یہ سب کچھ اس ایک غلط فیصلے کا نتیجہ ہے. غلط فیصلہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اس وقت علماء کو آگے بڑھ کر ان کو دعوت دینی چاہیے تھی، ان سے بات کرنی چاہیے تھی. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا ہماری آئیڈینٹی کے ساتھ وہ خلط مت کر رہے ہیں، او بھائی تم نے کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کھولی ہے اسلام کی،
اسلام اللہ کا مذہب ہے. وہ اللہ نے بتانا تھا کہ میری کسی برانڈ کے ساتھ انہوں نے خلط محبت کر کے ایک نئی نبوت شامل کر لی ہے, اللہ قیامت میں بتا دے گا, سب کچھ جہنم میں ڈال دے, مجھے کیا پرواہ ہے. لیکن دنیا کے اندر جو شخص جو دعویٰ کر رہا ہے میں اس کے اس دعوے کو مانوں گا. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں, میں کہوں گا تم مسلمان ہو, بڑی اچھی بات ہے, تمہارا عقیدہ کفر پر مبنی ہے, آؤ گفتگو کرو. جماعت احمدیہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. لائک کریں اور تمام سوشل میڈیا پر شیئر کریں. کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. یوٹیوب چینل دین اور دنیا کی باتیں دیکھنے کے لیے شکریہ.